میں چیزوں کو اپنی طرف سے کر کے اس چیز کے میں حق پہ نہیں ہوں. ہاں آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ مل جائے, آپ کی پارٹی کو لوگ ووٹ دے دیں, پھر آپ اپنے شوق پورے کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پرچی پہ آ گئے ہیں, فارم 47 کے کل آپ کے 2 یا 3 MP نہیں ہیں یہاں پر, اور وہ پاکستان کا چونکہ آئین ایسا بنا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے, پرچی پہ آپ آ گئے ہو اور پرچی پہ آپ بیٹھ گئے ہو. اب پرچی والوں کے پیچھے تو میں بھائی جان نہیں چل سکتا نا, میں تو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. وزیر صاحب یہ بتایا کہ پاڑا چنار میں جو واقعہ شروع تقریباً 1 مہینے اور سارے راستے بند تھے, صرف بگن کا راستہ کھلا تھا وہ بھی ابھی بند ہو گیا ہے, وہاں پر اسپتالوں میں ادویات ختم ہیں. تو کیا صوبائی حکومت کا ابھی تک کیا پلان ہے, کیونکہ کل سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ادویات بھی ختم ہے اور کینیڈا کا ایک جو گولیاں ہیں یا پلتا ہے وہ تقریباً ملتا ہے 2003. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گاؤں اب بھی ان کو تھریٹس ہیں, روزانہ ہر شام کو وہاں پر لڑائی ہوتی ہے. ان دیہاتوں کو گاؤں کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کی کیا ہے؟ جی پہلی بات تو ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے, ادویات ظاہری باتیں کم پڑ جاتی ہیں, وہاں پہ ایشو ہے, ادویات ساتھ ساتھ سپلائی ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو لے کے بھی آ رہے ہیں. کل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, جب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے, مریضوں کو ہم لے کے بھی آ رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کچھ گاؤں میں مسئلہ ہے تو وہاں پہ بنکرز بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ. کل میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہم بنکرز کو لے لیتے ہیں, پھر ان بنکر میں پھر آ جاتے ہیں, پھر واپس پہ ایک لڑائی شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ میں نے کل آرڈر کر دیا ہے اور بہت جلدی یہ بنکر ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ فورسز بھی موجود تھیں وہاں پر, یہ جو بنکر بن رہے تھے اس وقت ان کو بننے کیوں دیا گیا؟ میں تو ڈیمالش کر رہا ہوں ان کو, لیکن بننے کیوں دیا گیا؟ ان لوگوں نے بنایا ہی کیوں؟ میں آخر بنکر بنا ہی کیوں رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں پرامن ہوں, اس میں بنکر ہی بنا رہا ہوں. اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کروڑوں اربوں روپے کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں, کون فائنینس کر رہا ہے اس ٹولے کو؟ کون فائنینس کر رہا ہے آخر کہ کروڑوں روپے کا اسلحہ آ رہا ہے اور ریگولر چل رہا ہے وہاں پر؟ تو بات یہ ہے کہ روڈ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ابھی ہم نے پورے پکٹ زون بنا رہے ہیں, پورے کیمرے لگا رہے ہیں, لیکن ایک ایسا ایریا ہے اور جو ایلیمنٹ ہے اس وقت نمبرنگ کا کہ یار میرے کتنے مارے اور میں نے تمہارے کتنے مارے, جب تک نفرت ختم نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اندر ایک فرقہ واریت کے اندر ایک نفرت کے ایلیمنٹ میں جو کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں, آئی ریپیٹ یہ استعمال ہو رہے ہیں, یہ فائنینس ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس تک بھی ہم پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ آرمی بھی موجود ہے, آرمی بھی وہاں پہ قربانی دے رہی ہے, ہماری پولیس دے رہی ہے, ہماری ایف سی دے رہی ہے, ابھی 2 پلاٹون ایف سی کے مزید بھیج رہے ہیں. ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں چیزوں کو, لیکن اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا. اس کو وہی فرقہ واریت والی نفرت پیدا کر کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو اس پہ کردار ادا کر رہے ہیں, فائنینسنگ کر رہے ہیں, اور نیچے جو کچھ لوگ انوالو ہیں, انشاءاللہ ابھی جرگہ یہی فیصلہ کر چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کے نام بتائیں گے اور ان کو ہم برابر کریں گے. کیونکہ ہمارا ایک اصول ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کو پھر دب کے سزا ملے گی, سزا کے لیے تیار رہے وہ. تھینک یو. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی تحریک انصاف نے کال دی ہے عوام نے بھرپور تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے, اور عوام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے اور عوام نکلتی بھی ہے. اس دفعہ انفارچونیٹلی جس طرح گولیاں برسائی گئیں اور جس طریقے سے 245 لگایا گیا, اور 245 لگا کے ظاہری بات ہے آرمی تو پابند ہے, جب گورنمنٹ 245 لگا لیتی ہے اور احکامات جاری ہو جائیں گے آرمی کو کہ جی اس جگہ تک ہے اس جگہ تک نہیں ہے, تو گولیاں ہماری فوج سے برسائی گئیں 245 لگا کر فیڈرل گورنمنٹ نے. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ جو بیٹھی ہے جن پارٹیوں کی, ان میں آپ دیکھیں کہ 1977 میں اناکلی میں بھٹو صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا, عام لوگوں کو پر گولیاں چلا کے 250 بندہ پھر پاکستان میں مارا گیا تھا سویلینز کو. اس کے بعد مالا ٹاؤن کا آپ کو سامنے ہے PMLN کا واقعہ, جس طرح لوگوں کو سرعام گولیاں ماری گئیں, حاملہ خواتین کو گولیاں ماری گئیں. تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے سیاست کے لیے, یہ قتل عام کرتے ہیں ہم لوگوں کا. اس دفعہ انہوں نے مل کے ہی حرکت کی ہے. تو ہمارے جو شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی جو قربانی ہے ان کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. اور وہ شہید کس لیے ہوئے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ وہ تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے اس لیڈر کی رہائی کی کہ جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے, یا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو, پاکستان میں آئین کی پاسداری ہو, پاکستان میں خودداری ہو, پاکستان میں حقیقی آزادی ہو. تو یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس طرح گولیاں برسائی جاتی. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے. فی الحال تو ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہم علاج کروا رہے ہیں. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تقریباً 3000 پلس ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے کہ جو اس وقت گرفتار ہیں, مسنگ بہت زیادہ ہیں اس وقت, اور فی الحال اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کال ایسی جانچ کی آئے گی تو آپ کو پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب ہی ہماری کوئی بھی چیز ہو تو اختیار ان کے پاس ہے, تو آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر دم تیار ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ نہتے لوگوں پر اس طرح کی کارروائی کرنا
एक जुल्म है। यहां पर भी इन्होंने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की। यहां पर जब पीटीएम का हो रहा था, वो पीटीएम का नहीं था, वो एक पख्तून जिरगा था। उसके ऊपर जो हुआ फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हुआ, नुकसान हुआ, लोग शहीद हुए। फिर क्या हुआ? फिर वहीं बैठकर यही फैसला हुआ कि आप लोग, मैंने कहा मैं ओनरशिप लेता हूं और मैं इसको ओन करूंगा और मैं करूंगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने पुरअमन तरीके से वो हुआ, आप सबने देखा वहां पर। तो इस तरह तरीके से अगर कोई जाता है और उसको आप इस तरह गोलियां मारते हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इस गवर्नमेंट को, कि इस तरह आप सिविलियंस को मार के इंटरनेशनली भी अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ साथ इन फैमिलीज की जो बदुआएं आप ले रहे हैं, आए आप ले रहे हैं, तो आपके भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता किसी की आग लगकर किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो। थैंक यू। नहीं है, उनका खून रंग लाएगा इंशाल्लाह। और वो शहीद किस लिए हुए हैं? उनकी क्या डिमांड थी? वो तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं, अपने उस लीडर की रिहाई की, कि जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है। या वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान में खुददारी हो, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो। तो ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह गोलियां बरसाई जाती। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। फिलहाल तो हमारे जो जख्मी हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। हमारे हज़ारों की तादाद में इस वक्त 3000 प्लस हमारे पास डाटा आ चुका है कि जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। मिसिंग बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और फिलहाल तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर कोई कॉल ऐसी जाँच की आएगी तो आपको पता है, चूँकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि निहत्ते लोगों पर इस तरह की कार्रवाई करना एक जुल्म है। यहां पर भी इन्होंने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की। यहां पर जब पीटीएम का हो रहा था, वो पीटीएम का नहीं था, वो एक पख्तून जिरगा था। उसके ऊपर जो हुआ फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हुआ, नुकसान हुआ, लोग शहीद हुए। फिर क्या हुआ? फिर वहीं बैठकर यही फैसला हुआ कि आप लोग, मैंने कहा मैं ओनरशिप लेता हूं और मैं इसको ओन करूंगा और मैं करूंगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने पुरअमन तरीके से वो हुआ, आप सबने देखा वहां पर। तो इस तरह तरीके से अगर कोई जाता है और उसको आप इस तरह गोलियां मारते हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इस गवर्नमेंट को, कि इस तरह आप सिविलियंस को मार के इंटरनेशनली भी अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ साथ इन फैमिलीज की जो बदुआएं आप ले रहे हैं, नहीं है, उनका खून रंग लाएगा इंशाल्लाह। और वो शहीद किस लिए हुए हैं? उनकी क्या डिमांड थी? वो तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं, अपने उस लीडर की रिहाई की, कि जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है। या वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान में खुददारी हो, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो। तो ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह गोलियां बरसाई जाती। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। फिलहाल तो हमारे जो जख्मी हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। हमारे हज़ारों की तादाद में इस वक्त 3000 प्लस हमारे पास डाटा आ चुका है कि जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। मिसिंग बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और फिलहाल तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर कोई कॉल ऐसी जाँच की आएगी तो आपको पता है, चूँकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि निहत्ते लोगों पर इस तरह की कार्रवाई करना एक जुल्म है। यहां पर भी इन्होंने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की। यहां पर जब पीटीएम का हो रहा था, वो पीटीएम का नहीं था, वो एक पख्तून जिरगा था। उसके आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।